صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافقین ہیں، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے. جیسے امپاسبل ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزرے. یہ عرب کا محاورہ تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتایا. حذیفہ ابن یمان نے امت تک وہ نام نہیں پہنچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلا پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں. تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے. تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو، یہ اپنے علماء سے پوچھ کے چلیں. یہ کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ کے چلیں، تو آپ علماء سے پوچھتے. اچھا ایک طرف یہ آپ کو کہتے ہیں ہم سے پوچھیں، جب پوچھنے جاتے ہیں تو اینج پہ جاندے نے اگوں اللہ دے بندے ہو کہ وہ جس طرح سورۃ الاعراف ہی آیا ہے کہ اللہ نے علماء سو کی مثال دی ہے کتے کی سی کہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، اور واقعی آج بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تو علماء سے زبان ہانپتے تھے، تو مطلب آگے پتہ نہیں کہاں تک اتر آتے ہیں. گمراہیاں اور فتنے اتنے ایک جہلم بیٹھا نے روز ایک نویں تو نواں. پیچھے اس نے کلپ چلنا رہا کہ ویکھو جی مسلم شریف ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صحابہ وچوں 12 منافقن اور انہاں منافقاں وچوں 8 ہے جڑے اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکنے جہاں تک سوئی نے ناکے وچ اٹھ نہ لگ ونجے. اور ان 8 آدمی پھوڑے نہیں بیماری نہ مرسن، انہاں پھوڑا نکل سی اور اس بیماری نہ مرسن. یہ ان حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم شریف یہ حدیث موجود ہے. اور یہ حدیث بیان کر دیتی، بیان کرنے تو بعد اشارتاً کنایتاً صحابت تنقید کر دیتی، تنقیص کر دیتی، اور یہ ثابت کیتا کہ جڑے لوگ حضور نے صحابہ ہے انہاں انج پیش کرنا کہ ان سارے رضی اللہ عنہم تے سارے تو اللہ راضین. یہ نہ مولویاں نہیں بڑھائی ہوئی گل ہے. ویکھو مسلم شریف حدیث ہے 12 صحابہ منافقن، ان منافقت مرسن، ان پھوڑے نہیں بیماری نہ مرسن. اگو بات اگو ڈینگی بھی پہ مرنا پہنا. مولویاں کو نام پوچھو ان تو ساں کدی انہوں نے نہ دسے سن، دسے آپ بھی کون ہے نہ ان نہ دسے سن. یہ کلپ چلا دیتا اور ہزارہ لوگوں نے دل و دماغ حضرات صحابہ اکرام نے متعلق بدگمانی اور جناب اس نے تنقید اور جناب ایک نواں فتنہ. ہوں اسے حقیقت کیے ہوئے کہ اتنے لفظ صحابی جڑا استعمال ہویا یہ لغوی معنی چ استعمال ہویا، اصطلاحی معنی نہیں. اصطلاحی صحابی تو اساں آکھنے جس ایمان نے حالت حضور ہے ویکھا وہ صحابی، اور ان ہر ساتھیاں صحابی آکھنے. حضور جتنے منافق ہے انہاں کئی حدیثوں میں حضور اپنا ساتھی آکھا، اور قرآن نے لکھا پا کہ کتنے منافق ہے جنہاں حضور تے ایمان آندا اٹھو تو اور وقت آپ نقصان بھی پہنچایا سارے کام کیتے. تو انہاں واسطے اگر لفظ صحابی کہیں حدیث آ گیا تو اس تو ان صحابہ جڑے مخلص حضرات ہیں ان تو مراد نہیں، منافق ہی مراد ہیں جڑے منافق ہے. اور انہاں واسطے لفظ صحابی ویکھ کے اس صحابہ ثابت کیتا کہ ان صحابہ ہے جی جڑے منافق ہے، کیونکہ حضور صحابی نے لفظ استعمال کیتا. حالانکہ حضور کتنی واری منافقین واسطے حضرت عمر جڑے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اس منافق نہیں میں گردن لا دیواں، اس جڑا بکواس کیتا ماں اجازت دو میں اس آکھے نا حضور تسی عدل نہ کرے نے، تو حضرت عمر آکھا ماں اجازت دو میں ایسی گردن لائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر چھوڑ دے، لوگ اکثر اپنے صحابہ قتل کرے نا. اور اس حدیث حضور اساں صحابی آکھا کہ مطلب کہ میں نے ساتھی لوگ تے اساں میں نے ساتھی سمجھ رہے نا. کلمہ پڑھ کے میں نے کو بیٹھا تو لوگ اکثر جی اپنے سنگی جڑے کلمہ پڑھنے پہ انہاں پہ قتل کرن. تو کیا ہوں اس صحابی تو مراد او صحابی جڑے حضور تے جانا لا کے ہتھیلی تے چاہ کے کھڑے؟ ایک گل. دوئی گل یہ تسی خباثت نہ اندازہ لاؤ اور زہر پھیلاونے نہ انداز تکو کہ یہ جڑی حدیث بیان کی تھی اس نے نمبر بھی دسے نا 7035 اس حدیث کا نمبر ہے. اچھا 7035 یا 7035 اگلی حدیث ہے 7036 35 تو بعد 36 ہونا نا جی. 35 نمبر حدیث بیان کرانا پا جیسے تو اس نے اپنی خباثت ہے
اور اسی تو اگلی حدیث اسی مسلم اسی صفحے تے 70-36 وچ اس اگلی حدیث سے صراحتاً الفاظ آ گئے کہ میری امت وچ 12 منافق ہیں، میری امت وچ 12 منافق ہیں. لیکن ہوں اگر یہ اگلی حدیث بیان کریا تو اتو صحابہ تے تنقید نہیں نہ ہو سکنی کہ امت وچ 12 منافق ہیں. وہ چھوڑ دیتی جیڑی اپنے مطلب جس تو کچھ نہ کچھ صحابہ تے تنقید نکل سکنی ہے، وہ حدیث نپ کے لوگوں نے سامنے بیان کر دیتی اور کہنا تک وہ یہ ہے امت وچ. حالانکہ علماء یہ گل لکھی کہ جتنے منافق ہیں ان سارے مسلمان ہو گئے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو پردہ فرمایا تب 12 منافق رہ گئے جنہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ 10 کے دنیا تو پردہ فرمایا. تو آپ 12 آدمیوں نے نہ گھن کے 10 گئے حضرت حذیفہ کہ بھائی ان 12 آدمی جنہیں اجے تک میرے تے ایمان نہیں آندا، اور انہیں حضور بھی پتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ اس تو علاوہ تو امت اس کہیں بھی نہیں پتہ کہ ان 12 آدمی کون ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ گدا حضرت حذیفہ نے سامنے. اور اگلی حدیث چون لفظ آ گئے کہ ای میری امت 12 منافق. اور اس امت نے لفظ چونکہ اس نے مطلب نے خلاف ہے تو وہ حدیث چھوڑ دیتی جیڑی مطلب نہیں ہے وہ بیان کر گئے تھے. حالانکہ میں گل لمبی ہو ویسی اور شاید تسی اختا بھی نہ ونجو کہ حدیث نے ایک قانون ہے کوئی ضابطہ کہ اگر ایک حدیث اور ان دو حدیث حضرت شعبہ تو مروی اس سند ایک عالم ہے انہوں نام ہے امام شعبہ اور بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے 2 شاگرد جڑیاں ان روایت بیان پہ کریں. ایک شاگرد کا نام ہے اسود بن عامر اور ایک شاگرد نے متعلق علماء لکھا غندر محمد بن جعفر. اور یہ قانون لکھا پیا حدیث یا کتاباں میں جو شروحات ہے کہ اگر شعبہ تو 2 روایت آ وجن ایک شاگرد کچھ بیان کرے اور دوسرے شاگرد کچھ بیان کرے تو اگر محمد بن جعفر جیڑی گل بیان کرے سن او گل صحیح اور حجت سمجھی ویسی کیونکہ امام محمد بن جعفر 20 سال امام شعبہ ناڑ رہے ہیں اور شعبہ نے ہر حدیث انہیں لکھی اور امام زابی لکھا کہ جتنا اچھا ان لکھنے اتنا کوئی بھی نہیں لکھنا. اور حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث ہیں اور تمام محدثین اور راویاں وچوں عبداللہ بن مبارک واحد آدمی جنہاں تے کوئی جرح نہیں کی تھی، کئی بندے انہاں تے کوئی غلطی نہیں لکھی. عبداللہ ابن تمام اور یہ صرف عبداللہ ابن مبارک کا اعزاز حاصل ہے کہ انہاں اتنا بڑا مقام ہے. عبداللہ ابن مبارک فرمانے کہ اگر امام شعبہ تو جیڑی روایت غندر محمد بن جعفر کرے ای روایت صحیح ہو سی اور اسان ترجیح دیتی ویسے. جیسے صحابی لکھا پیا وہ اسود بن عامر تو مروی، اگلی حدیث محمد بن جعفر تو مروی. لیکن حضرت جو اردو والی کتاباں پڑھیاں ہوئی نے نہ کہ پتہ اسود بن عامر کے ہوئے تو محمد بن جعفر کے ہوئے اپنے مطلب نہیں گل دس. اچھا مزے نہیں گل اس تو اگلی حدیث 37 نمبر جیڑی اس مکمل گل لکھی ہوئی لیکن حضرت وہ گل بیان کرنا تو انہوں نے وہ کٹوی ککڑ پکیا جیڑی وہ پکواونا چاہنے ہے. اگلی حدیث اور وضاحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 12 بندے انہوں جڑے اصحاب العقبہ اور اصحاب العقبہ انہاں لوگاں آکھا وینا جنہاں تبوک تو واپسی تے ایک ہی گھاٹی وچ بہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے نہ منصوبہ بنایا علیہ باللہ. اس منصوبے تو اللہ تعالیٰ حضور مطلع کر دیتا کہ بھائی ان بندے ہیں منافق جڑے تساں قتل کرنے نہ منصوبہ بنانے پہ. آپ یہ وضاحتاً فرما دیتا کہ ان 12 بندے انہوں جڑے میں قتل نہ منصوبہ بنائی بیٹھے. یہ اگلی یعنی 37 نمبر حدیث ہے انہیں منافقانی مزید وضاحت آ گئی لیکن وہ بیان نہیں کی تھیں 2 حدیثاں کیونکہ انہوں چو بات اپنا مطلب نہیں نکلنا. وہ حدیث بیان کر دیتی جیسے لفظ صحابی اور اسے امت نویں فتنے ویچ اور اس آزمائش پا دیتا. ان جتنے امت تو کٹے ہوئے اور امت تو ہٹے ہوئے لوگن یہ کام غامدی صاحب پہ کرے نے. بڑا خصوصی بیان، بڑا خوبصورت بیان، بڑے الفاظ نہیں مہارت ہے اور بڑے جناب خوبصورت انداز ہے اگلے بندے قائل کر گئے. کچھ چیزیں اس نے بہت اچھیاں عقلی طور سے جڑے وہ اسلام تے اعتراضات نے جواب دینا اور بہت اچھے لیکن ہر بندہ بات یہ سمجھ رہا نا پورا دین میرے ہتھے چ جو کچھ میں آکسا اور انہوں تا بالکل ایک نواں کام شروع کیتا ہوا ادھا دین انہوں نے کڈا ہوا غامدی صاحب یہ بھی کون ہے یہ بھی کون ہے یہ بھی کون ہے.
اگلے دن ایک بندے عالم سے دوست انہیں بڑی اچھی پوسٹ چاڑی ہوئی. انہیں کہا ایک سکھ ڈاکٹر کو ایک عورت گئی بڑا شدید اساں درد روے پٹے دھوے بھائی کیا ہوا. اس آخر میں نے گردے درد. حکیم ہے تو سکھ لیکن اس سے مجھے جو بھی گل چنگی نکل گئی. اس آخر مائی بہوں روڑا شوڑا نہ پا تے بہوں چیک شیک نہیں. ای تو ری بادی نہ درد ہے. کڑیاں نے گردے ہونے کوئی نہیں. کڑیاں نے گردے ہونے کوئی نہیں. ای ری بادی نہ درد ہے. جو جنے انج آکھنا گیا نا تو کڑی تو چپ بڑک کر گئی. اور جناب اس آگا ہی گولی شوڑی کھا ہی توڑی ری بادی نہ درد ہے ٹھیک ہوئے سے. اور یہ عورت مطمئن ہو کے آ گئی. اس آگا جناب میرے سارا درد میرے پیڑ خلص میرا تو گردے ہی کوئی نہیں. تو عورتان گردے ہونے ہی کوئی نہیں. اس سے انہیں ذہنی طور سے ساری اس نے جڑی پریشانی اور کنفیوژن ہے نا جی وہ دور ہو گئے. انہوں نے کہا آج کل غامدی صاحب نے اسلام نے بھی یہ حال ہے. وہ لوگ آخنے قربانی بھی کوئی نہ نے اور تراویح بھی کوئی نہ نے. اور اسلام نے اندر جناب جڑا مل جڑ کے کڑیاں نہ ڈنے اختلاط ہے اس کی بھی کوئی پابندی نہیں. گانا اور موسیقی بھی انہیں مولویاں حرام کیتی وئی نے یہ بھی اسلام امن. اور جناب اشراق نی نماز کوئی نہ نے چاشنی نماز کوئی نہ نے تراویح نی نماز کوئی نہ نے. اگے تو 8 تے 20 نہ جھگڑا ہے نا. غامدی آخنا امنی نفل کوئی پڑھنا چاہنا تو پڑھ کے نے کوئی نہیں پڑھنا تو نہیں پڑھنا چاہنا. ای ہوں سارے اسلام چو لوگاں دسینے پہن بے اسلام نے تو گردی ہی کوئی نہیں. تسی کتھوں پتنے وہ ڈوڈے نے. ای لہذا نہ کوئی نماز نے نہ کوئی روزہ نے نہ کوئی شراب نہ کوئی غیبت نہ کوئی سارا ان اسلام نے ہی صفائی پہ کرے. اس سارے فتنے تو بچنے نہ ہی راہ ایک یتبع سبیل المومنین کہ ایمان آڑے کے کرینے پہن. یارا ساری امت ہی عمل کرینی پئی تو کچھ اس عمل جان آوے تو اللہ تعالیٰ ہونا تاکہ عمل کروانے پہن. ٹائم بھی زیادہ ہو گیا لیکن ایک گل اگر اجازت دیو تو میں عرض کی تھی وجہ میرے اس موضوع نالے سڈے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے. اصل تھو امرم خان نے وہ ڈھڈیاں منتقل ہو گئے. ڈھڈیاں تو انڈیا رائے پور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے انہیں ہندوستان پڑھنے بڑے مزے کی گل نے. انہیں ہندوستان پڑھنے تو پڑھائی نے دوران ان حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو گئے کہ حضرت میں بیعت ہونا چاہنا. حضرت فرمایا جی تو پڑھنا پیا تو ود تو گھر بہنا پیا پنجاب تو ایک باری پنجاب چو موڑا تو ود بیعت نہ سوچ کے سا اجے نہیں. حضرت بیعت نہ کی تھی. حضرت رائے پوری دے اپنے گراں آئے ڈھڈیاں اور اتنے کچھ عرصہ رہے بیمار ہے اکثر بیمار رہنے. حکیم نور الدین غلام مرزا جڑا قادیانی اس نے سب تو پہلا خلیفہ حکیم نور الدین ای بھیرے نے اور بھیرے تے ڈھڈیاں بالکل اکٹھے اور ان اساں خاندانی طور تے بھی جاننے ہے اور وہ حکیم بھی ہے. اور اس وقت یہ اڈا قادیانی والی گل بھی کوئی باہر نہیں نکلی ہوئی ابتدائی قادیانی نہیں. تو مولانا رائے پوریاں انہوں نے والد صاحب آخیا کہ تو وہنا پیا انڈیا تے رہ تے قادیان چکے نالے امرتسر اور جلندر نے تو قادیان ذرا اس کو اپنا حکیم نور الدین سڈے علاقے نے بھی آئے تو اچھا حکیم ہے تو اپنا اس کو علاج کرائی ون تو نہ ملی ونجے. حضرت رائے پوری اٹھو جو لگنا ہے تو ان واپسی تے حکیم نور الدین کو گئے. اٹھے 4 دن 5 دن 6 دن جڑے انہاں آئے ان اتھے رہے. اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اس وقت ہے اس نے دور ہے. حضرت رائے پوری فرمانے کہ میں دوائی شوائی تو مرزے کو گدی جڑی گھڑنی آئی لیکن جڑی میں نماز پڑھنے واسطے مسجد چاہواں تو مرزا بھی نور الدین بھی اور جڑے اس نے جتنے نمازی ہے سارے نیاں داڑیاں محراب اتنے پگڑیاں اور جڑے نماز شروع ہونی آئی تو نماز نے اندر اتنی تاثیر اور اتنا اثر. حضرت رائے پوری فرمائیں کہ میں اس تو پہلے شاید ہے جی نماز ہی نہ پڑھی ہو. اتنی نماز اس کیفیت ہونی کہ سارے کوئی رونا پیا کہیں نے ہجو بانے پہن کہیں نے جسم کمنا پیا اور اتنی کیفیت نماز نے اندر. اور یہ ہر نماز یہ کیفیت سارے بادشاہ داڑیاں محراب ٹوپیاں پگڑیاں. اور بندہ انسان کے کر سکنا جی. حضرت فرمائیں میں نیت کر کے دی کہ یار ادھے رون دیو تو اسی نے بیعت کرا اس مرزے نے غلام احمد قادیانی نے کیونکہ اس ہی نماز اور اس کیفیت عبادت اس جی تو عبادت میں دنیا تے نہیں ویکھی. حضرت فرمائیں پتہ نہیں کہ نیکی آئی اللہ ماں بچاونا ہے. میں اپنے دل آکھے میں کہ یار یہ گل تو ٹھیک ہے کہ اتنے بڑی کیفیات ہیں
اور یہ سب کچھ ہوے لیکن جس بندے میں تک کے آیا بندہ وہ بھی کوئی نکا نہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم جنا میں ویکھ کے آیا بندہ وہ بھی کوئی غیر معمولی آدمی معمولی بندہ نہیں. تو ماں اجے بیعت کرنے نے بجائے ایک واری ماں اس کو وجنا چاہیے. بیعت نہ ہوئے اللہ تعالیٰ بچا گدا. فرمانے میں اتھو اپنا دوائی دارو گن کے تے میں سدھا رائے پور گیا ہوں. رائے پور میں ون کے نہ کوئی گل کیتی نہ بات. میں حضرت نے چپ کر کے بیعت کر کے دی. میں کہ بھائی اتھے تو خالی عبادت وچ آنی نے کیفیت تے ہی جڑا بیٹھا اس سے خالی خانقاہ وچ ہی وڑ ونجو تک کیفیات شروع ہوئے. تو اللہ نے ولی اور بہت بڑا آدمی ہے. حضرت گنگوئی نے خلیفہ ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پور. حضرت فرمانے میں چند دن گزرے تو میں نے اندر وہ خود آئی بھائی انہوں اگر غلط ہیں تو انہوں نے یہ کیفیات اور یہ کیوے. تو میں حضرت نے سامنے حضرت لیٹے پہ میں انہوں نے سامنے اس گلہ نے اظہار کیتا کہ حضرت میں اتھے گیا ہوں اتھے بڑی کیفیات ہیں بڑا ہنجے اسی بھی یہ کوئی تکین ہے نا. یہ بھی مرزا ناصر جڑوے اسمبلی وڑے ہے تو سارے اسمبلی نے ممبران مفتی صاحبہ تے شاہ رحمت نورانی ہو رہا تے عبد الغفور ہو رہا انہوں سارے ہی آکھیا انہوں نے آکھے ہی کافر ہے ایڈا سونا منہ متھا تے پگڑی تے محراب تے چٹی داڑھی اسی توسی تصویر تک بڑی عجیب تصویر ہے. کہا جی ایسا تسی کافر آکھنے پہ وہ تو جڑے واتے عبارتیں آئیاں تو مرزے نے سارا گند کھلیا تو وہ اسمبلی نے ممبر کھڑے ہو کے آنے کہ انہاں تو بڑا تو دھرتی تے کافر ہی کوئی نہیں. تو حضرت نے سامنے میں ذکر کیتا انہاں تمام کیفیات نہ. تو حضرت کوئی گل نہیں فرمائی. حضرت اٹھ بیٹھے سمجھ گیا نا بھائی یہ متاثر ہو کے آیا. حضرت اٹھ کے قرآن نے ہی آیت پڑھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. فرمانے جو حضرت غیر سبیل المومنین تے پہنچے نا تو عبد القادر بھی عالم ہے انہاں کہ بس حضرت ماں ساری گل سمجھ آ کہ او نیکی او کیفیات او داڑھی او ٹوپی او پگڑی معتبر نہیں. جیڑی ٹوپی پگڑی اللہ اور رسول اور امت نے تمام لوگوں نے پگڑی اور داڑھی تو ہٹی ہوئی پگڑی اور ٹوپی ہو سی تو اس نے بھی کوئی اعتبار نہیں. کیفیات انہی امن جڑیاں اللہ اور اس نے رسول نے رائے تو گزر کیا. تو فرمانے غیر سبیل المومنین تمہارا سمجھ آ گیا کہ پوری امت ایک ہی پلے کھڑی نبوت روانہ کرنے تھے اور مرزا ایک ہی پلے کھڑا اور جناب مہدی مسیح پتہ نہیں کہ کچھ. تو ساری گل سمجھ آ گئی کہ خالی کیفیات نہیں تکڑی ہے بلکہ یہ بھی تکڑا کہ جس پلے پوری امت کھڑی یہ کیفیت والا بندہ ادھے کھڑا یا وکھری صفان کھڑا. اگر وکھری کھڑا تو جتنا مرضی معتبر ہوئے فرمایا اساں پیچھے وگا دیو اور امت والی صف کھڑے ہو ونجو تاکہ گمراہی تو بچ وجو. اللہ تعالیٰ اساں صراط مستقیم تے چلنے نہیں اور سمجھنے نہیں توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. TNN Digital.